السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 40، اللہ اور مخلوق کے درمیان دوریاں اور قربتیں۔ دوریاں یعنی فاصلے، اور قربتیں یعنی قرب کا ہونا، نزدیکی کا ہونا، کلوزنس۔ معاصی یعنی گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ اور بندوں کی نگاہ میں گناہگار کی جاہ و منزلت اور عزت و کرامت ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً آپ ایک شخص کو بہت ریگارڈ دیتے ہیں، اس کی بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ وہ آپ میں عمر میں بڑا ہے یا علم میں بڑا ہے یا مرتبے میں بڑا ہے، لیکن جب آپ اس کو اپنی عمر، علم، مرتبے کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں، اور خصوصاً اگر وہ کام اللہ کی نافرمانی کا ہو، تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ویسے ہی رہتی ہے جو اس سے پہلے تھی؟ نہیں ہوتی نا۔ چاہے آپ زبان سے نہ بھی اظہار کریں، منہ سے کچھ بھی نہ کہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کی بات کی عزت نہیں کرتا، اللہ کی بات کو ویلیو نہیں دیتا، اس کا احترام نہیں کرتا، یعنی اس پر عمل نہیں کرتا، تو پھر نہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت رہتی ہے اور نہ بندوں کی نگاہ میں۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے، بہت اس نے حجاب کیا ہوا ہے اور بظاہر وہ بہت باوقار نظر آ رہی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی دکان پر گئی ہے اور جو دکاندار ہے اس کے ساتھ بہت ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے، بہت فرینک ہو کر، ہنسی مذاق کے انداز میں، اور اس کا کہکہا بھی سنائی دے رہا ہے۔ آپ کے دل میں کیا خیال آئے گا اس کے بارے میں؟ انہوں نے ایک مثال بیان کی کہ انہوں نے ایسے ہی ایک لڑکی کو دیکھا تھا، اس نے ان کو نہیں پہچانا کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم نقاب پہنا تھا شاید، لیکن وہ لڑکی حجاب میں تھی، نقاب میں تھی، اور دکاندار کے ساتھ غیر ضروری قسم کی باتیں کر رہی تھی، اور دکاندار بھی اس کے ساتھ ہنس ہنس کے بات کر رہا تھا۔ تو ان کو ایک دھچکا سا لگا۔ یہ تو ایک مثال ہے، لیکن جب بھی کوئی لڑکی حجاب نقاب پہن کر مردوں کے ساتھ فضول گفتگو کرتی ہے، بلا ضرورت ہنسی مذاق کرتی ہے، تو وہ دین کا ایک نہایت غلط اور نہایت تکلیف دہ منظر پیش کرتی ہے، ایک بہت غلط نمونہ پیش کرتی ہے اور تکلیف دہ صورت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اندر بھی بصیرت کی نگاہیں ہوں، انسان کبھی بھی یعنی دین کو ایک طرف چھوڑے، فطری طور پر بھی انسان کی طبیعت اس کو قبول نہیں کرتی۔ جی، آپ وہ حجاب کی حرمت کو پامال کرتی، دوسرے لوگوں کے لیے غلط نمونہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا یہی اسلام ہوتا ہے؟ کیا حجاب یہی سکھاتا ہے؟ جی ہاں، بعض اوقات وہی مرد اس کے جانے پر اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو بہت سے لوگ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے حجاب نہ پہنا جائے۔ وہ حجاب کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کو وہ لڑکی بلوا دیتا ہے اور حجاب دکھاتا ہے کہ حجاب کا قصور ہے، حجاب بدنام ہوتا ہے۔ اور جو لوگ نیا نیا حجاب لے رہے ہوتے ہیں اور ان کے گھر والے ان سے کنونس نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی اور مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں جب لوگ حجاب پہن کر غلط کام کرتے ہیں۔ ایک اور مثال لیجیے کہ کوئی شخص قرآن پڑھا کر آتا ہے درس دے کر، اور وہ کسی کی غیبت شروع کر دیتا ہے، کسی کا مذاق اڑانے لگتا ہے، کسی کے ساتھ آپ اسے دیکھتے ہیں کہ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے۔ آپ کے دل میں کون سے جذبات زیادہ غالب ہوں گے؟ اس کے قرآن پڑھانے کی خدمت، یا قرآن پڑھانے کا جو ایک باوقار اور معظم اور محترم کام ہے اس کی وجہ سے احترام کے جذبات، یا اس کی اس بد اخلاقی اور بدتمیزی پر ایک حیرت اور پریشانی اور اس کی عزت اور احترام میں کمی؟ خود بخود فرق ہو جاتا ہے نا۔ مثلاً
آپ نے اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا، کتابیں پکڑی ہوئی ہیں، بیگ پکڑا ہوا ہے جس میں آپ نے بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو دن بھر آپ پڑھتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں، کسی کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، کیا ان کتابوں کی وجہ سے کوئی آپ کا احترام کرے گا، یا آپ کی زبان سے کسی کی غیبت سن کر آپ سے دل میں بیزاری کا اظہار کرے گا؟ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ماں باپ کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے ان کا احترام نہیں کرتے یا وہ ادب سے پیش نہیں آتے، اور اکثر یہ سنائی دیتا ہے کہ بچے بڑے بدتمیز ہو گئے ہیں، بڑے بد اخلاق ہیں. لیکن ماں باپ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے خود بچوں کے سامنے بعض اوقات اللہ کے احکامات کا ادب اور احترام نہیں کیا ہوتا. وہ ان کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، شوہر بیوی آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب نہیں کر رہے ہوتے. ایسے بچے جب ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں ماں باپ کا کیا ادب اور احترام ہوگا؟ پھر وہ ماں باپ کا ادب کیوں کریں گے، عزت کیوں کریں گے؟ تو اسی طرح کوئی بھی گناہ، خواہ زبان کا ہو، خواہ وہ عملی رویے کا ہو، یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ کی نگاہ میں بھی بے وقت کرتی ہیں اور بندوں کی نگاہ میں بھی. مثلا کوئی لڑکی الہدیٰ میں آتی ہے ایڈمیشن لینے کے لیے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ جو لوگ ریسپشن پہ کھڑے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یا آگے آتی ہے کلاس میں تو دیکھتی ہے کہ گروپ انچارجز کے درمیان پھر ایک گروپنگ ہوئی ہوئی ہے، دھڑے بندی ہوئی ہوئی ہے. تو اس کے دل میں ایسے لوگوں کا کوئی ادب اور احترام ہوگا؟ ایسے دین کے خادموں کی کوئی بات سنی جائے گی؟ وہ کیا امیج لے کر جائے گی؟ وہ کیا سیکھ کر جائے گی؟ اسی طرح کسی بھی جگہ پر تو دین کی تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی، عمل اور رویے سے ہوتی ہے. تو کسی بھی گناہ کی سزا یہ ہے کہ اللہ اور بندوں کی نگاہ میں گناہگار کی جاہ و منزلت اور عزت اور کرامت ختم ہو جاتی ہے، اور قدر و منزلت اسی کی بڑھتی ہے جو اللہ کی زیادہ اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. بندے کی جیسی اطاعت اور عبادت ہوگی ویسے ہی اس کی قدر و منزلت ہوگی. جتنے آپ اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے اتنی ہی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور احترام ہوگا. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اور بندوں کی نگاہوں سے بھی. جس کی قدر و منزلت مخلوق اور بندوں میں نہ رہی اور ان کی نگاہوں میں وہ بے قدر اور بے عزت ہو گیا تو مخلوق اس کے ساتھ برتاؤ اور سلوک بھی ویسا ہی کرے گی جو اس کی قدر و منزلت کے خلاف ہے. یعنی پھر کوئی اس کا مقام نہیں پہچانے گا، اس کو عزت نہیں دے گا. وہ خستہ حال، بے عزت، بے آبرو، بے وقت، بے دست و پا اور بے یار و مددگار ہو کر رہ جائے گا، اور پھر وہ ہمہ قسم کی مسرتوں سے محروم ہو جائے گا اور جاہ و عزت کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اب وہ سر تاپا رنج و غم، حزن و ہم بنا رہے گا. یعنی اس کا غم ختم ہی نہیں ہوگا جب تک وہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے جو اس نے کیا ہو، اور اس سے پلٹ نہ آئے جو وہ کر رہا ہے. توبہ صرف زبانی استغفار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عملی رویے میں تبدیلی لانے کا نام ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص وہی کرتا جائے جو کر رہا ہے اور زبان سے کہتا جائے میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، تو یہ بھی الٹا ایک جھوٹ ہوگا. وہ کہہ رہا ہے جو وہ کر نہیں رہا. تو استغفار صرف کسی تسبیح پڑھ لینے کا نام نہیں، اپنے رویوں میں تبدیلی لانے کا نام ہے، عمل بدلنے کا نام ہے. اس کی زندگی کی تمام ساعتیں اور سارے لمحے فرحت و مسرت سے خالی ہوں گے. بس اگر شہوت کا نشہ اسے بدمست نہ کر دیتا تو اسے پتہ چلتا کہ شہوت رانی اور شہوت کی لذت اندوزی کے مقابلے میں معصیت و نافرمانی کے یہ مصائب و آلام کس قدر دلدوز اور دردناک ہیں. یعنی ایک طرف گناہ سے ملنے والی لذت اور دوسری طرف گناہ کے نتیجے میں آنے والا درد، تکلیف اور مسائل، دونوں میں سے کیا دیر پا ہے؟ کیا دیر پا ہے؟ درد، تکلیف، مسائل، غم، حزن و ملال، پریشانی. خدائے ذوالجلال و ذوالجبروت کی یہ بڑی نعمت اور اس کا زبردست انعام ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کا ذکر خیر عام کر دے، دنیا میں اس کے نام کو بلند کر دے اور اس کی جاہ و منزلت، قدر و عظمت،
عزت و مقبولیت اور اس کا ذکر جمیل اور شہرت اس قدر بڑھا دے کہ کسی دوسرے کو حاصل نہ ہو سکے۔ نیک کام کرنے کا یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نیکی شہرت کی خاطر کرے، لیکن جب انسان جتنا زیادہ اللہ کے لیے خالص ہوتا جاتا ہے، جتنا زیادہ اس کی اطاعت کا حریص ہوتا ہے، اللہ تعالی دنیاوی انعام کے طور پر، جس طرح حدیث میں بھی آتا ہے تلک بشرا عاجلہ للمؤمن، کہ دنیا میں اگر کسی کے کام کی کوئی تعریف ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ یہ آخرت کے انعام سے پہلے دنیا میں انعام ملنے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، سورۃ صاد 45 اور 46 آیا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، یعنی ان کا ذکر خیر کرو، ان کی مثال سامنے رکھو۔ وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں خاص یاد آخرت کے لیے منتخب فرمایا تھا، ہم نے ان کو چن لیا تھا، خالص کر لیا تھا۔ کس وجہ سے؟ ایک خاص چیز کی وجہ سے، اور وہ خاص چیز تھی گھر کی یاد، آخرت کی یاد۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 پیغمبروں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک باپ، پھر اس کا بیٹا اور پھر اس کا بیٹا، یعنی ایک جنریشن ہے، یعنی اولاد کے ذریعے ذکر خیر جاری ہے۔ کیا وجہ تھی؟ 3 خاص باتوں کا ذکر کیا گیا، ان کی 3 کوالٹیز کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 اولی الایدی، ہاتھوں والے تھے۔ ہاتھ تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھوں کا تعریف کیوں کی گئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اچھے اچھے کام کیے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اینٹوں کو ڈھویا، پتھر کاٹے اور اٹھا کر سر پہ رکھے اور دیوار چن دی، پوری عمارت بنا دی، اللہ کا گھر بنایا۔ پھر اس کے بعد اس گھر کو صاف کیا اللہ کے حکم کے مطابق، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ یہ دونوں کام، عمارت کی تعمیر اور عمارت کی صفائی، کس سے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں سے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کام کو بھی عبادت سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ کام قابل تعریف ہو؟ ہمارے ذہن میں نیکی کا ایک محدود تصور ہے، اور وہ کیا ہے؟ کرسی پر بیٹھ کر لیکچر دینا یا گروپ انچارج بن جانا۔ اور باقی کام جو ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں، چاہے وہ قلم سے لکھنے کا ہو، چاہے وہ کی بورڈ پہ ٹائپ کرنے کا ہو، چاہے وہ جھاڑو لگانے کا ہو، چاہے وہ ہانڈی میں چمچ ہلانے کا ہو یا صفائی کرنے کا ہو، وہ کام ہمارے نزدیک عموماً نیکی کا کام نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے دین کا کام زیادہ پھیلتا بھی نہیں، کیونکہ سارے لوگ ایک محدود کام کرنا چاہتے ہیں، اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ کوئی کرسی اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی چادر بچھانے کو تیار نہیں۔ اس طرح کے کام عام طور پر لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ شان اور عزت کس میں سمجھتے ہیں؟ اسٹیج پر بیٹھنے کو۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ ان کو یاد کرو کیونکہ وہ اسٹیج پہ بیٹھا کرتے تھے، وہ بڑا عالی شان کام کرتے تھے، لمبی تقریریں کیا کرتے تھے۔ کیا صفت بیان کی؟ ہاتھوں والے تھے، ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسی نیکیوں کے حریص ہوں کہ ہمارے ہاتھوں سے بھی کوئی کام نکلے، ہم بھی ان ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں اور خوشی سے کریں، اور اس کو اپنی عزت اور شان کے خلاف نہ سمجھیں۔ دوسری صفت والابصار، نگاہوں والے، آنکھوں والے۔ آنکھیں بھی سب کی ہوتی ہیں، یہاں کون سی آنکھیں مراد ہیں؟ دل کی آنکھیں، بصیرت کی نگاہیں، عبرت کی نگاہیں، سیکھنے والی آنکھیں، جو کسی بھی کام کے انجام کو دیکھتی ہیں، جو آگے تک دیکھتی ہیں، شارٹ سائٹڈ نہیں، فار سائٹڈ، دوربین نگاہیں، جو غور و فکر کرنے والی ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ کائنات میں غور و فکر، ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ایک ریشنل تھنکنگ تھی ان کی۔ یعنی ہر چھوٹی اور بڑی مثال سے انسان
سیکھے، اچھے تجربات سے بھی سیکھے اور برے تجربات سے بھی سیکھے. اور ابھی بات ہوئی تھی نا کہ لوگ اپنے عمل سے دین کی غلط مثال پیش کرتے ہیں، خواہ وہ حجاب میں ہو یا وہ غیبت اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہو یا کوئی اور. تو اس میں دل کی نگاہیں رکھنے والے اپنے لیے سبق لیتے ہیں. جیسے لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ حکمت کہاں سے سیکھی، تو اس نے کہا احمقوں سے. جب میں کسی کو غلط کام کرتے دیکھتا تو میں اپنے ساتھ عہد کرتا کہ مجھے یہ نہیں کرنا. عقل مند وہ ہوتا ہے. اور تیسری خاص چیز آخرت کی یاد. ہر وقت ان کے سامنے انجام رہتا تھا، وہ دنیا میں نہیں جنت میں جیتے تھے. آخرت کی یاد ان کے دل میں ہر دم رہتی. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. جب تک کسی کے دل میں صحیح معنوں میں آخرت کی یاد نہ ہو، وہ شخص کبھی بھی ہمبل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تواضع نہیں ہو سکتی. بہت سے لوگ دین پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے سامنے دنیا کی اٹریکشن آخرت کے مقابلے میں زیادہ ہے. وہ صرف ان لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے کچھ اہمیت رکھتے ہوں. معمولی لوگ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے. جبکہ دین میں اصل عزت کس کی ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نہیں چھوڑا. تو کتنی ہی مرتبہ ہم ایسے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آخرت کو بھلا کر دنیا کی رونق، دنیا کی شان و شوکت، لوگوں کا دنیاوی سٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں اور اس پہ ان کو پرکھتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو عزت یا اہمیت دیتے ہیں. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. یہ ذکر الدار جو تھی وہ آخرت کے لیے جیتے تھے، آخرت کے لیے کام کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو دنیا میں شہرت دے دی. وہ دنیا کی شہرت کے پیچھے بھاگنے والے نہیں تھے، وہ دنیا والوں کی نگاہوں میں مقام بنانے کے لیے تگ و دو نہیں کر رہے تھے، وہ آخرت میں اجر پانے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت سے نوازا. یعنی ان پیغمبروں کو ہم نے ایک مخصوص خصوصیت سے نوازا اور ان کے ذکر جمیل کو ہم نے جہاں میں عام کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں لسان صدق سے ذکر جمیل کی دعا کی تھی. اس دعا کی مقبولیت کا یہ ثمر تھا کہ آپ کا ذکر جمیل رہتی دنیا تک ہر خاص و عام میں جاری رہے گا. قرآن حکیم میں یہ دعا اس طرح منقول ہے: وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. سورۃ الشعراء. اور آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ. ذکر خیر کی انسان کو فکر کیوں ہوتی ہے اور کس حوالے سے؟ کیا سیلف پروجیکشن مقصود ہے؟ نہیں، کہ یا رب جیسے زندگی میں میں دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوں، مرنے کے بعد بھی میرے کام اور میرے نام کے ذریعے لوگوں کو روشنی ملتی رہے. انہیں اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی فکر نہیں تھی یا اس کے لیے وہ تگ و دوڑ نہیں کر رہے تھے. جیسے اپنی زندگی میں ہمیں فکر ہوتی ہے نا کہ ہماری بدنامی نہ ہو، کہ دین بدنام ہوگا، ہمارے ساتھ دین لگا ہوا ہے، ہم دین کے نمائندے ہیں کہیں بھی ہوں. یہی فکر ہمیں مرنے کے بعد بھی رہنی چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمارے بچے، ہماری نسلیں، آنے والے لوگ کس نام اور کس کام سے ہمیں یاد کریں گے. کون تھے ہم، کیا کرنے والے تھے ہم. ہر شخص کی ایک پہچان ہوتی ہے نا، یا نہیں؟ عام طور پر لوگوں کی پہچان ان کے پیشوں کے حوالے سے ہوتی ہے. مثلا فلاں لوہار ہے، نجار ہے، بزاز ہے، مختلف نام لگ جاتے ہیں لوگوں کے ان کے پیشے کے اعتبار سے. کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے آج کی زبان میں. اسی طرح مختلف لوگوں کے بارے میں آپ کا ایک امپریشن ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے کہ آپ کا نام آتے ہی، آپ کا ذکر آتے ہی لوگوں کے ذہن میں ایک مخصوص امیج آ جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، آپ جو کچھ بھی ہوتے ہیں. آپ اپنے اعمال سے بھاگ سکتے ہی نہیں. جو آپ کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کا امپریشن بنتا ہے، آثار بنتے ہیں. اگر وقتی طور پر کسی پہ غلط امپریشن بن بھی جائے تو آپ کے اچھے عمل اس امپریشن کو درست کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہے، رویہ خراب ہے، دل میں کسی کے لیے بغض رکھا ہوا ہے، حسد رکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کے انداز، آپ کی بات، آپ کے طریقوں سے ضرور جھلک کے رہے گا، چھلک کے رہے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اندر کچھ ہو اور وہ زبان سے یا رویے سے ظاہر نہ ہو، اور وہی آپ کی پہچان بن جاتی. جس دل میں اللہ کی محبت چھلکتی،
وہ لازماً دوسروں کو محسوس ہو جاتا. تو ہم سب کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کیا ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہمارا امپریشن کیا ہے. ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کیا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے امپریشن بنیں گے. اس صفائی کی ضرورت ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کے متعلق قرآن حکیم ناطق ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سورۃ الشرح آیہ 4. اور ہم نے تمہارے ذکر خیر کا آوازہ بلند کر دیا. حالانکہ آپ کو آپ کے دشمنوں نے، آپ کے حاسدوں نے ہر طرح نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی. آپ کو مجنون کہا، شاعر کہا، ہر طرح کے برے القاب سے نوازا اور ہر طرح آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش. آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو مذمم کہا گیا. کیا کچھ نہیں آپ کے ساتھ ہوا. دنیا میں اتنی مخالفت شاید ہی کسی اور کی ہوئی ہو جتنی آپ کی ہوئی، لیکن اللہ نے آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا کیونکہ آپ کی زندگی اللہ کی اطاعت میں تھی. آپ کو آنے والی تکلیفیں اللہ کی خاطر تھیں. ان تکلیفوں کی وجہ سے آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑا، اپنے مشن سے وہ نہیں موڑا، اس میں کمزوری نہ آنے دی، اس میں کوئی سستی نہ دکھائی، چاہے مشکل کتنی بھی بڑی تھی. تو اس صبر کا اجر اس شکل میں آپ کو ملا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پس وہ لوگ جو رسولوں کی اتباع اور پیروی کرتے رہے، ان کو بھی ان کی اطاعت اور پیروی، مطابقت اور فرما برداری کے مطابق ذکر جمیل اور ذکر خیر، جاہ و منزلت کا حصہ حاصل ہوگا. یعنی جو پیغمبروں کے جتنے قریب ہوگا، جو سنت کے جتنے قریب ہوگا، جو آپ کے مشن کے جتنے قریب ہوگا، اس کو اتنا ہی زیادہ ذکر جمیل اور ذکر خیر میں سے حصہ ملے گا. بالکل. اور کتنا غور و فکر کر کے انہوں نے دوسروں کی آنکھیں کھولی. کتنی بڑی خدمت ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بس ذریعہ بنا دیتا ہے نا، ایک چھوٹی سی ایفرٹ کو ذریعہ بنا دیتا ہے. اس وقت الحمدللہ جو ہم نے 5000 کتابوں کا پہلا وہ چھپوایا تھا لاٹ، وہ سب ختم ہو چکا ہے. جس کا مطلب یہ کہ 5000 کتابیں اگر اس میں سے چند لوگ نہیں بھی پڑھ رہے تو میجورٹی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پڑھ رہی ہے. اور اگر نہیں بھی پڑھ رہی تو کم از کم کتاب کا نام پتہ چل گیا، کہیں نہ کہیں کھول کے دیکھیں گے ضرور. تو یہ کیا ذکر جمیل نہیں؟ اور کیا دل سے دعائیں نہیں نکلتی جب ہم تنہائی میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اپنے اعمال پہ اور اپنے طریقوں پر اور اپنی اصلاح کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ سوچ کے تھوڑی کتاب لکھی تھی کہ 700 سال بعد کچھ لوگ پھر اس کتاب کو پڑھیں گے تو میرا نام بلند ہوگا. ایک بندے کے سوال کا جواب دیا تھا نا، اور حقیقی خیرخواہی کے ساتھ. اچھا، ہمارے سامنے کوئی اپنا مسئلہ لا کے بیان کرے تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں؟ دائیں بتاتے ہیں، بائیں بتاتے ہیں. تمہیں پتا فلاں شخص کیا کر رہا ہے؟ اس کے مسئلے کو سکینڈل بنا کے اچھال دیتے ہیں اور ایسے لوگوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور ان کو ہوپ لیس کیس بتاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایفرٹ نہیں کرتے. اگر کسی بھی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتا چلے کہ وہ مرض عشق میں مبتلا ہے اور کسی غلط کام میں لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ اس برائی سے نہیں، اس شخص سے نفرت شروع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ ہم اصلاح کر سکتے ہیں، نہ وہ ہماری بات سنتا ہے، اور پھر اس کو بدنام کرنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی تڑپ آئی ہوگی ان کے دل میں کہ جب انہوں نے یہ سوال سنا ہوگا کہ اگر اس شخص کو مسئلے کا حل نہ ملا تو دنیا اور آخرت اس کی دونوں تباہ ہو جائیں گے. یہی اخلاص ہوتا ہے دائی کے اندر، اللہ کی طرف بلانے والے کے اندر، کہ جو اس کی کوششوں میں برکت ڈالتا ہے. پھر صرف اس کو نہیں جس نے سوال پوچھا، اس کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت مل جاتی. یہ سب نتیجہ ہے خالصتاً بخالصتاً ذکر الدار، اپنی کوششوں کو آخرت کے نقطہ نظر سے کرنے کا. کبھی بھی کسی کو کسی غلط کام میں دیکھیں، چاہے آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو کم از کم ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ میں اس کو کس طرح اس مصیبت سے نکال سکتی. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے خیر خواہ نہیں تھے کہ ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے تھے؟ وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ تو ذرا سی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہم تو معاف ہی نہیں کر کے دیتے اس شخص کو. خیر خواہی تو بہت دور کی بات، اور اصلاح کی کوششوں میں ہوپ لیس ہو جاتے ہیں. جو ان کی مخالفت کریں گے، یعنی پیغمبروں کی اور ان کے طریقوں کی، معصیت اور گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کریں گے، وہ بقدر مخالفت و معصیت پیغمبروں کی اس میراث اور ترکے سے محروم رہیں گے.
یعنی ذکر جمیل کس کا ترکہ ہے، کس کی وراثت ہے؟ پیغمبروں کی. تو پیغمبروں کی وراثت کس کو ملتی ہے؟ جو پیغمبروں والا کام کرے. اور پیغمبروں نے صرف لیکچر نہیں دیے تھے، یاد رکھیے، انہوں نے اپنے ہاتھ بھی استعمال کیے تھے، اپنی نگاہیں بھی، اور دل بھی. دلوں میں دنیا کی محبت نہیں، آخرت کی یاد بسائی تھی. دنیا کے ہم اور حزن اور غم سے زیادہ ان کو آخرت کے غم تھے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.